آواز کم آواز ہے نا، آواز کم ہے. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ فاسلموا تسلموا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں مکمل زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ دیا ہے جس سے دین اسلام کہا جاتا ہے. انسان کا دل چونکہ حسن کی طرف کھینچتا ہے، انسان حسن پرست ہے، تو اللہ نے جتنی بھی ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ان سب میں تحسین کا رنگ بھر دیا. اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق میں پیدا فرمایا اس مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. انسان سب سے بیسٹ بھی ہے اور سب سے بیوٹیفل بھی ہے. یہ خوبصورت مخلوق ہے. ایک شخص نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. تو لوگوں نے کہا طلاق پڑ گئی، چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو فرمایا طلاق نہیں پڑی، کیونکہ اس کی بیوی انسان ہے اور انسان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے. انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو انسان چونکہ حسن پرست ہے تو اس کے دامن میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ڈالی ہیں ان نعمتوں میں بھی حسن کا رنگ بھر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلام عطا فرمایا قرآن مجید کی شکل میں،
اس کے بارے میں فرمایا احسن الکلام کتاب اللہ، کتابوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کتاب ہے قرآن کریم۔ یعنی ہمارے دامن میں جو اللہ نے نعمتیں ڈالی ہیں وہ حسین نعمتیں، خوبصورت نعمتیں۔ قرآن کریم میں حسن ہے اور قرآن کریم میں کشش بھی ہے۔ کتنے سالوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں مختلف اماموں سے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن آج تک کسی انسان نے، کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ کیا روزانہ وہی سورت پڑھی جا رہی ہے، اب تو کوئی چینج کرو۔ نہیں، قرآن میں اللہ نے خوبصورتی اور کشش رکھی ہے، اس کو آپ جتنی بار سنیں گے پڑھیں گے یہ نئے لطف کے ساتھ میں آپ کی روح کو غذا پہنچائے گا۔ تو اس کے اندر بھی خوبصورتی ہے۔ قرآن کریم دیا تو خوبصورت، جس مخلوق میں پیدا فرمایا وہ مخلوق سب سے زیادہ خوبصورت، جو کلام عطا فرمایا اس کلام کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جو اپنے محبوب سے باتیں کی ہیں وہی 30 پارے بن گئے۔ تو اللہ تو اس کے جمال کو کون تصور میں لا سکتا ہے، تو اس کا کلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے حصے میں نبی لگایا وہ بھی حد سے زیادہ خوبصورت، حد سے زیادہ خوبصورت۔ میں مختصر بات کروں گا اور اسی بات جو میں نے شروع کی ہے، اسی شروعات پہ میری ساری بات گھومے گی کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی اس میں حسن کا رنگ بھر دیا۔ یعنی جو چیزیں خوبصورت تھی، جو چیزیں خوبصورت تھی، حسین تھی، وہ ہمارے حصے لگائی۔ جس مخلوق میں پیدا کیا وہ انسان ساری مخلوق سے خوبصورت۔ جو کلام عطا فرمایا وہ کلام سارے کلاموں سے، ساری کتابوں سے خوبصورت۔ اور جو اللہ نے ہمارے حصے میں نبی عطا فرمایا وہ نبی سارے نبیوں سے خوبصورت۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ تجھ جیسا حسین خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے بچہ نہیں جنا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے خود آپ کی جیسی مرضی تھی ویسے رب نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ میں اپنی طرف سے کچھ ملا رہا نہیں ہوں، حضرت حسان کہہ رہے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہاں، کیا خوبصورت کلام پیش کیا ہے حضرت حسان شاعر رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین نبی عطا فرمایا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں ہوتا نا اس دور میں تو حسان سے کہتا کہ اے نی مت کہو، اے نن کہو، یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا حسین، یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا حسین اور خوبصورت۔ حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو نوریوں کے سردار ہیں، فرشتے نور سے بنے ہوئے، اللہ کی مخلوق، ان گنت مخلوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمانوں پر 4 انگل کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ مخلوق نور سے پیدا کی گئی اور ان سب نوریوں کا سردار جبریل امین ہے۔ وہ ہر پیغمبر کے پاس آتے رہے اور جاتے رہی وحی لے کر،
لیکن جو اپنا سب کچھ گھومنے کے بعد، پھرنے کے بعد، کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد، آسمان اور زمین کا چکر لگانے کے بعد، جبریل امین کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین سب گھماؤں. وہ فرشتہ چیز ہی ایسی ہے فرشتہ، مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین سب گھما ہوں. آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے میں بہت گھما اور بہت حسین اور جمیل میں نے شکلیں دیکھی، لیکن میں نے محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے حسین جو ہے پیغمبر پیدا فرمایا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہی نبی کو خدا خود سنوارتا ہے. ہاں ماں کو دیکھا ہوگا نا، بچے کو پکڑ کے سرما لگا رہی ہوتی ہے اور پکڑ کے اسکول کی بھیجنے کی تیاری میں پکڑ کے تیل لگا رہی ہوتی ہے، پاؤڈر چھڑک رہی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سرما لگائے بغیر یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر وقت سرما لگائے بیٹھے. آواز کم، آواز ہے نا، آواز کم ہے.